من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى في موضع آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام لائق تقریم معزز حاضرین جمعہ، آج بھائی جمعہ کی ثانی ہے. آج کی تاریخ میں خلیفہ بلا فصل افضل الصحابہ بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے. اس حوالے سے گزشتہ جمعہ پر حضرت کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے حالات اتنے زیادہ وسیع ہیں کہ آدمی اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ انہیں بیان کرنے کا مقصد اپنے ایمان کو جلا اور تازگی بخشنا ہوتا ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان کی ترقی کے اعتبار سے مجھے نفلی عبادات سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اپنے اکابر کے حالات پڑھنے سے پیدا ہوا. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعبیر میں تو ان کے اکابر یقیناً صحابہ کرام تھے جن کے حالات کو پڑھ کر انہیں اگر اپنے ایمان میں تقویت اور اضافہ محسوس ہوتا تھا تو آج ان حضرات کا ذکر خیر کرنا یہ ہمارے ایمان اور تقویت کا باعث بھی ہوگا. چند مسلمان یا کہہ لیجیے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے زمانہ کفر میں بھی کافرانہ حرکتوں سے نفرت کی، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں شراب نوشی سے بھی الگ تھلگ رہے اور بت پرستی بھی مزاج میں نہیں اتر رہی تھی. حضرت نے زمانہ جاہلیت میں بھی بتوں کے سامنے اپنی جبین کو نہیں جھکایا. ملا نے قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرقات میں لکھا ہے کہ بچپنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ انہیں بت خانے میں لے گئے اور جو بڑا بت تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ بڑا خدا ہے، جو تجھے ضرورت ہو اس سے مانگ لے، اس کی تعظیم کا خیال کر، اس کے سامنے سر کو جھکا. چونکہ اس وقت تک ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں، ظاہر اسلام کا بھی ظہور ہی نہیں ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عقلی طور پر استدلال یہ کرتے تھے کہ جو خود بے بس ہے وہ میری مشکل کشائی کیا کرے گا. تو حضرت اس بت کے سامنے کھڑے ہو گئے
اور کھڑے ہو کر اس کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے فرمانے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کھلا دو۔ اب ظاہر ہے وہ ایک بت تھا، وہ کیا بولتا؟ تو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ کپڑوں کی ضرورت ہے، کوئی لباس دے دو۔ وہ بت تھا، پھر نہ بولا۔ پھر فرمانے لگے کہ میں تیرے ساتھ بات کرتا ہوں تو میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ غصے میں آ کر اپنا جوتا اتارا، ایک پتھر اٹھایا، اٹھا کے اس بت پہ مار دیا، اور وہ جب منہ کے بل گرا تو صحابہ نے مڑ کر دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا؟ دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو جوتا مار دیا ہے یا پتھر مار دیا ہے، بلکہ پتھر مارا تھا جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا۔ تو اس نے گوم کیا، ڈانٹا، ڈبٹ کی اور تنبیہ کی، گھر میں لائے اور لا کے اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اس کی حرکت دیکھی ہے، میں اسے وہاں لے گیا اور اس نے ایک خدا کی بیعت بھی کر لی۔ تو والدہ محترمہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سے جو بات کہی، کہنے لگی کہ اس بچے کو کچھ نہ کہو، جب یہ میرے پیٹ میں تھا تب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی بشارتیں اور آوازیں سن رہی تھی کہ اس دن خواب میں مجھے کسی نے کہا یا امت اللہ علی التحقیق، کہ اللہ کی وادی خوشخبری حاصل کر بالولد العتیق کی، کیسے بیٹے سے، کیسے بچے سے جو دوزخ کے عذاب سے محفوظ اور آزاد ہے۔ اسمہ فی السماء الصدیق، اس کا نام آسمانوں میں صدیق لکھا ہوا ہے، لمحمد صاحب و رفیق، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا، آپ کا دوست اور یار ہوگا۔ تو کہا میں تو اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں سن رہی ہوں، یہ کوئی اونچی شان کا بچہ ہے، یہ جو کرے کرنے دو، اس کے بارے میں آپ کوئی بات یا کوئی ملامت کا جملہ نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے کے بعد اعزازات سے نوازا، ان میں ایک طرح امتیاز حضرت کا واقع ہجرت کہ ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا وہ کسی صحابی کو نہیں ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی ابتدا ہے وہ بھی رؤیا صالحہ سے ہے۔ مفسرین نے لکھا جو ہجرت کی ابتدا ہے وہ بھی رؤیا صالحہ سے، کہ نبوت سے پہلے بھی آپ سچے خواب دیکھ رہے تھے جس میں آپ کو آنے والی امت کا نبی اور رسول ہونے کی بشارت مل رہی تھی، اور ہجرت سے پہلے بھی آپ کچھ سچے خواب دیکھ رہے تھے جس میں آپ کو ہجرت کا مقام اور جگہ دکھائی جا رہی تھی، لیکن جگہ کا نام نہیں بتایا جا رہا تھا کہ جگہ کون سی۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ کسی نخلستان کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں نے نخلستان دیکھا ہے اور شاید وہ یمامہ ہے یا ہجرت کا مقام ہے جس طرف ہمیں ہجرت کر کے جانا ہے۔ اب کیونکہ ذہن میں ان جگہوں کے کچھ نقوش تھے، ذہن میں وہ ایک منظر تھا کہ یہ نخلستان ہے، کچھ لوگوں کے علاقے ہیں، شاید وہاں جانا ہے۔ اور ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل کی کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 علاقوں کی طرف ہجرت کرنے کا اختیار دیا گیا۔ کہا گیا کہ آپ نے اگر یثرب کی طرف ہجرت کرنی ہے تب کر لیں، اگر بحرین کی طرف جانا ہے تب چلے جائیں۔ ایک جگہ حدیث مبارکہ میں تنصرین کا لفظ ہے، ادھر جانا ہے تو آپ ادھر چلے جائیں۔ پھر خود اللہ تعالیٰ نے ان 3 جگہوں میں سے یثرب جسے آج مدینہ طیبہ کہتے ہیں اس کی تعین فرمائی کہ آپ یثرب کی طرف چلے جائیں۔ صحابہ اکرام کو جب اطلاع ملی اور بتایا گیا کہ آپ ہجرت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ چلے جائیں، تو چیدہ لوگوں نے ہجرت شروع کی، جس میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی پائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ اب وقت نہیں کہ ان کی دردناک ہجرت کو یہاں بیان کیا جائے، بڑے عجیب و غریب حالات تھے کہ سسرال والوں نے جاتے ہوئے بیوی چھین لی اور اپنے خاندان والوں نے ایک ہی بچہ تھا وہ بھی چھین لیا۔ یہ بیچارہ اکیلا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا۔ تو چیزہ صحابہ کرام نے ہجرت شروع کی، اور ہجرت کا عمل ایک بہت سخت عمل ہے۔ ایمان کے بعد جس بڑے عمل کو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ نے ذکر کیا وہ ہجرت کا عمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے اجازت مانگ رہے، انہیں بھی اجازت مرحمت نہیں کر پا رہے تھے، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اکٹھے ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جو امید تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار الندوہ جو ان کی مشورہ گاہ تھی، جو کہہ لیجیے کہ کوئی ان کی مشاورت کے لیے ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پر اہم اور ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا۔ اور اجلاس میں جو ایجنڈا تھا وہ ایک ہی تھا کہ اللہ کے نبی نے جو سارے مکے کے اندر ایک قوم کے اندر ایک انفرادی دین اور مذہب کو متعارف کروایا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی آدمی جو ان کے ساتھ جڑ جائے وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔
اور ہماری مخالفت پر اتر آئے ہیں، اور وہ لوگ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی بظاہر اپنے اصحاب اور رفقا کے بغیر مکہ معظمہ میں رہ گئے ہیں، ان کا کوئی سدبال کر لیا جائے اور اسلام کی طرف سے اٹھنے والی اس نامانوس آواز کو یہیں پر دبا دیا جائے کہ یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اب دارالندوہ میں جو لوگ بلائے گئے سارے آگے، تو ایک بوڑھا آدمی وہاں دروازے میں کھڑا ہوا اجنبی دکھائی دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ ابلیس خود اس مشورے کے اندر شریک ہوا۔ یہ ابلیس وہاں بوڑھے کی شکل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھا آدمی ہے، تجربہ کار ہے، عقل مند ہوگا، سمجھدار ہوگا، کوئی ہمیں اچھا مشورہ دے گا۔ لوگوں نے اس مسافر سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا تمہارا کوئی اہم اجلاس ہو رہا ہے، سننے کے لیے آیا ہوں، اگر کوئی مناسب رائے دل میں اتر آئی تو میں مشورہ بھی دوں گا، اس لیے یہاں پر کھڑا ہوں۔ لوگوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی کہ آپ اندر آ جائیے، ہمارے مشورے میں شریک ہو جائیے۔ تو یہ بوڑھے کی شکل میں ابلیس لعین وہاں خود مشورہ دینے کے لیے آ گئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، مشاورت جو شروع ہوئی۔ کسی نے کہا کہ بد قربی میں ان کو گرفتار کر لیا جائے کہ کسی آدمی کی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ ظاہر ہے جب ایک وقت تک تشدد چلتا رہے گا، کوئی اللہ معاف فرمائے شکل قتل کی بن جائے گی، تو گرفتار کرنے کا مشورہ آ گیا۔ اب یہ ابلیس لعین وہاں پر بولا، کہنے لگا کہ یہ مشورہ بالکل نامناسب ہے، اس لیے کہ ان کے اصحاب کی جانثاری کا اور ان کے اصحاب کی فداکاری کا تمہیں احساس نہیں ہے کہ وہ تو ان پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا نا کہ ہمارے محبوب کو انہوں نے گرفتار کر لیا، وہ ہر قیمت پر چھڑا کر لے جائیں گے۔ میری رائے پیش کی گئی اور کہا گیا کہ کیوں ایسا نہ کر لیا جائے کہ ان کو جلا وطن کر دو، ہمارے موقع سے یہ نکل جائیں تو ہماری تو جان چھوٹ جائے گی۔ تو ابلیس کہنے لگا تمہیں ان کی زبان کی تاثیر کا علم نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس قدر شیریں زبان ہے، شیریں بیان ہے۔ یہ جہاں جائیں گے انسانوں کو اپنے ارد جمع کر لیں گے، یہ کوئی دوسرا مرکز قائم کریں گے، وہاں جا کر تمہارے خلاف پھر یہ ایک طاقت لے کر آئیں گے اور تمہارا مستقبل بہت خطرناک ہوگا اگر اس آدمی کو یہ جلا وطن کر کے آزاد چھوڑ دیا گیا۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تیسری شکل یہی بنتی ہے کہ ہم سارے لوگ مل کر، سارے قبیلے کے افراد اکٹھے ہو کر یک بارگی پر حملہ کر دیتے ہیں، قتل کر دیں گے۔ اب قتل کا خون جو ہے وہ کس کے سر لگے گا کوئی طے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بنو عبد مناف کس سے لڑیں گے؟ جب سارے مکے کی رہنے والی برادریاں، سارے خاندان، سارے قبائل مل کر ایک آدمی پر حملہ کریں گے، کس سے لڑائی ہوگی، کس سے انتخاب لیں گے؟ آخر نتیجہ یہ پہنچے گا کہ چلو ایک آدمی قتل ہوا ہے، اس کی دیت دے دی جائے، تو سارے خاندان مل کر ایک آدمی کی دیت بھی نہ دے سکیں گے، جان بھی چھوٹ جائے گی اور ہمارے سے کوئی انتقام لینے کی طاقت بھی نہ رکھے گا۔ ابلیس لعین نے جب ابو جہل کی یہ رائے سنی تو کہنے لگا رائے تو یہ ہے اور واقعی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور طے یہ ہوا کہ آج کی رات سے کل کی رات نہیں ہوگی، آج کی رات میں ہی حملہ کیا جائے گا اور آج کی رات میں ہی اس نتیجے پر عمل درآمد ہوگا، اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ آج تین رائے آئی ہیں مشورے کے اندر، لِيُخْرِجُوكَ کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، أَوْ يَقْتُلُوكَ یا قتل کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر قید کر لیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر انہوں نے کی ہے، ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو چکی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، ظاہر اللہ تو تدبیر کرنے والوں میں بہترین تدبیر کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ آج رات ہی کو آپ کو ہجرت کر کے یہاں سے جانا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حالانکہ دوپہر میں جانے کا معمول نہیں تھا، صبح میں تشریف لے جاتے تھے، شام کے وقت میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن دوپہر کی شدید ترین گرمی میں اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گھروں سے نکلنے کا معمول موقع میں نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چوکس ہو گئے کہ دوپہر میں بے وقت تشریف لا رہے ہیں۔ جب تشریف لے گئے تو فرمایا کہ تفریح چاہیے، تنہائی میں ملاقات کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور گھر والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اجنبی تو گھر میں نہیں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ حضور کا رازدار بھی تھا، رازدار بھی تھا اور قابل اعتماد بھی تھا، ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم تعالیٰ نے آج کی رات میں ہجرت کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً پلٹ کر پوچھا کہ حضور مجھے معیت اور ساتھ نصیب ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں ساتھ نصیب ہوگا، آپ بھی میرے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنے ابا کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو دیکھے اور مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ آدمی کبھی کبھی خوشی سے بھی رونے لگ جاتا ہے، خوشی بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تب اس دن میرے ابا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے تھے کہ حضور ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے تو میں بھی حضور کے ساتھ چلا جاؤں۔
اور 2 اونٹنیاں جو اسی نیت سے پال رکھی تھی، وہ بول کے پتے ان کو کھلائے جا رہے تھے. کہا حضور یہ میں نے ہجرت کی نیت سے 2 پال رکھی تھی، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اختیار فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں بغیر قیمت کے تیرے سے اونٹنی نہیں لوں. عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جس نے ہمیشہ حضور پر اپنا مال قربان کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو بطیب خاطر قبول فرمایا، کبھی رد نہیں فرمایا ہے بلکہ تحسین فرمایا. اور ایک جگہ پر تو یہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لے کر آئے، فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے میرے اوپر، میں نے دنیا میں جس نے میرے اوپر احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ جو دیا ادا کر دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا. قیامت کے دن خدا ہی اس کا دین ادا کرے گا، میں ادا نہیں کر سکتا. ایسا آدمی جس نے ہمیشہ خرچ کیا. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان قبول کیا نا، تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھا. خرچ کرتے رہے، سارا خرچ کرتے رہے. ہجرت کرتے ہوئے جب جا رہے تھے صرف 5,000 اس میں سے رہ گیا، اور اس 40,000 میں سے بھی 5,000 لے کر چلے گئے. اور وہ 5,000 جو خرچ ہوا نا، کتنی مبارک جگہ پر خرچ ہوا. اندازہ لگائیے آج جو مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ کا پلاٹ ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیسے سے خریدا گیا. اور یہ وہ پلاٹ جس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا. آپ کے روضہ اقدس میں جلی الفاظ کے ساتھ لکھا بھی ہوا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے اس در سے لے کر میرے منبر تک کے درمیان یہ جو زمین کا حصہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں خرچ ہوتا ہوا پیسہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کمانے والے کی کمائی کیسی ہے. آج کتنے لوگوں کو خدا نے بہت مال دیا، لیکن کبھی دین پر خرچ کرنے کے لیے کہو تو انہیں توفیق نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذات گندا مال قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی. صدیق اکبر کی کمائی کی طہارت اور اس کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھ لیجیے کہ ساری پونجی یا تو اللہ کے نبی کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے، یا پھر مسجد نبوی شریف کا وہ ٹکڑا جسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا اس پہ خرچ ہو رہی ہے. اس سے زیادہ پاکیزہ کمائی کیا ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ کر رہا تھا کہ ساری زندگی خرچ کیا، مگر جب ہجرت کی باری آئی تو اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ تیری اونٹنی بغیر قیمت کے لینے کے لیے تیار نہیں. محدثین کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی. بعض حضرات نے لکھا یہ جو قصوہ اونٹنی آپ کی معروف ہے، یہ وہی اونٹنی تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پائی. اور بعض حضرات نے کہا کہ زدعاء ایک آپ کی اونٹنی تھی، وہ والی تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لی. اور اس کی قیمت دیکھی گئی، اندازہ کیا گیا، لگوائی گئی تو 400 درہم اس کی قیمت طے ہوئی. یعنی اس کی قیمت طے کیا ہونی تھی وہ 400 درہم کی. اس لیے کہ بعد محدثین کو اس پر غلط فہمی بھی ہوئی کہ شاید 800 درہم تھی. 800 میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹنیاں خریدی تو 400 درہم کی ایک تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم ادا کر کے اونٹنی لی ہے کہ اب میں اس کے اوپر ہجرت کروں گا. یہ پیسے دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لکھی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایمان لانے کے بعد اس دور میں سب سے بڑی عبادت ہجرت کرنا تھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ہجرت کے ثواب میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا. یوں کہہ لیجیے کہ اپنی اس عبادت کو خالص اپنے ہی پیسے سے ادا کرنا چاہتے. اور پھر جب یہ قیمت ادا ہو گئی، یہ طے ہو گیا، اب رات کو ندوے والوں کا بھی ایک مشورہ ہوا ہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک فیصلہ ہوا ہے. وہاں مشورہ یہ ہوا ہے لیخرجوک او یقتلوک، یا نکال دو، قتل کر دو، یا گرفتار کر دو، کچھ شکل بن جائے. اور ادھر سے فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ اس نبی کو باعزت طریقے سے کیسے لے کر چلنا. رات کو محاصرہ ہو چکا ہے گھر کا، اور مکے کے مشرکین مختلف قسم کی آوازیں اور فقیاں کس رہی ہیں. ابو جہل ملعون وہاں کھڑا اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو قتل ہو جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو گے تو اربعین کے حکمران تم بن جاؤ گے. لوگوں نے کہا یہ کہتے ہیں. کہا یہ وہی شخص نہیں جو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے نہ مانو گے تو میرے ساتھی تمہیں قتل کر دیں گے اور قتل ہونے کے بعد تم جہنم میں چلے جاؤ گے. لوگ کہتے تھے وہی ہے. مقصد یہ تھا اس کا مذاق اڑانے کا کہ یہ ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے، آج ہمارے ہاتھوں سے تو بچ کر جائیں کس طریقے سے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ بھی تھا. ظاہر ہے کہ جب تقدیر کے فیصلے ہوں تو تدبیریں وہاں کیا کر سکتی. اوپر سے فیصلہ یہ تھا کہ ایسے نہیں نکال کر لے جائیں گے، تمہارے نرگے میں سے، تمہارے بالکل درمیان سے اپنے نبی کو گزار کر لے جانا.
ظاہر ہے خدائی قوت ہے، خدا کی قوت تو خدا کی قوت ہوتی ہے، انسان کبھی کبھی اپنی حماقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی حیثیت، اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کے فیصلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، صفر اس کی اوقات کچھ نہیں۔ اب وہاں پر سارے کھڑے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو گزارنا ہے، کس طریقے سے گزارنا ہے، اور میں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے گزریے، اور مٹی صرف ایسے نہیں کہ چھپ کر گزر جائیں گے، مٹی کو ایک مٹھی میں بھر لیجیے اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے جائیے تو پتہ چلے گی بعد میں گزرا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور میں نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی، ہم نے ان کے اوپر پردے ڈال دیے، آنکھوں پر ان کو نظر نہیں آ رہا، اندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی کی ایک مٹھی لی ہوئی ہے اور ہر سردار کے سر میں تھوڑی 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 ڈالتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ایک دور سے آدمی دیکھنا سر یہ منظر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں کھڑے ہیں، ان کے سر میں خاک ڈالی جا رہی ہے اور ان کو شعور تک نہیں، پتہ تک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہ جو سبز رنگ کی میری چادر ہے اوڑھ کے آپ گھر میں آرام کریں، لیٹیں، صبح کو لوگوں کی امانتیں دے دینا اور مناسب موقع پر تم بھی یہاں سے نکل کر آ جانا۔ اور وہ محاصرہ کیے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، سیدھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہوا کیا، وہ جو کافر دور سے دیکھ رہا تھا اس نے آ کے پوچھا کیوں کھڑے ہو، کیا مقصد ہے یہاں کھڑے ہونے کا؟ کہنے لگے وہی جو دوپہر میں مشورہ ہوا تھا، کہا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہیں۔ کہا تمہیں احساس تک بھی نہیں ہوا کہ وہ تمہارے سر میں خاک ڈالتے ہوئے یہاں سے نکل کر گئے؟ یہ پھر بھی یقین کرنے تیار نہیں تھی، کائنات پڑے رہے۔ اور اس دور میں عرب میں پھر بھی یہ ایک شرم حیا کا تقاضا تھا کہ جس گھر میں خواتین ہوتی تھی اس گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں پابند کیا جاتا، کوئی کسی نے دیوار نہیں بنانی اندر اترنے کے لیے، وہاں باہر کھڑے رہے، سائنات کھڑے تھے۔ اور صبح کو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کھڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے برآمد ہوئے، پوچھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ کہا مجھے تو نہیں علم، وہ تو رات سے تشریف لے جا چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور تشریف لے گئے اور وہاں سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ٹفن وغیرہ تیار کر کے اپنے ہی دوپٹے کے یا اپنے کپڑے کے ساتھ دو ٹکڑے کر کے اس کو باندھ کر دونوں شخصیات کو الوداع کہہ دیا۔ اب غار ثور میں تشریف لے گئے۔ اب غار ثور جبل ثور کے اوپر ایک غار ہے، ظاہر ہے پوری تفصیل تو نہیں کر سکتا، صرف ایک دو باتیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کس طرح وہاں حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوان ہو چکے، عامر ابن فہیرہ آپ کا غلام تھا، غلام سے کہا ہے کہ روزانہ بکریاں چرانے کے بہانے سے وہاں غار ثور پہ آ جایا کرنا، وہاں آ کے ہمیں دودھ دے جایا کرنا، گھر والوں کو پتا ہے کہ کہاں پر ہے۔ اور عبداللہ ابن ابی بکر سے کہا کہ مکے میں اجنبیانہ انداز میں پھرتے رہنا، لوگوں کی خبریں سنتا رہنا اور لوگوں کے مشورے تبصرے سارے سن کے نا رات کو وہاں ملاقات کے لیے آ جایا کرنا، سارے مکے کی رپورٹ پیش کر دینا کہ کیا ہوا۔ گھر والے تو سارے آپ کی معاونت ہجرت میں لگے ہوئے، عامر بن فہیرہ وہاں جا کے بکریوں کا دودھ پلاتے اور عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ رات کو وہاں چلے جاتے تھے۔ اب صبح یہ بھی تلاش کرنے کے لیے نکلے مکے والے کہ کہاں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب سسٹم پیدا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جب چلنے لگے نا، مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، فرمایا کہ کبھی حضرت ابوبکر صدیق بڑے ہی بے چینی کے ساتھ حضور کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتے اور کبھی یکدم پیچھے چلنا شروع کر دیتے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، یعنی جیسے ایک آدمی مضطرب اور پریشان ہوتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے دائیں بائیں عجیب طریقے سے چلتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ابوبکر ایک جگہ پر کیوں نہیں چلتے ہو، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور مجھے جہاں یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے نا کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ حضور پھر کبھی محسوس کرتا ہوں کہ پچھلی جگہ خالی ادھر سے حملہ نہ ہو جائے تو پیچھے آتا ہوں، کبھی دائیں طرف سے احساس تنہائی ہوتا ہے تو ادھر آ جاتا ہوں، کبھی بائیں طرف۔ ارشاد فرمایا ابوبکر تو کیا چاہتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی پر حملہ ہو تو قتل ہو جائے میں بچ جاؤں؟ خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں آپ بچ جائیں۔ قرآن کریم نے بھی یہی انداز اختیار کیا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ قرآن کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لا تخف کا جملہ استعمال نہیں کیا، لا تحزن کا جملہ استعمال کیا، اس لیے کہ خوف اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، حزن اور غم دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سانپ کو ازدہے کی شکل میں دیکھا تو وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، قرآن نے کہا دوڑ پڑے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا تھا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، موسیٰ پیچھے تو مڑ، خوف نہ کر۔
इन्नका मिनल आमिनीन, आपको अमान की जमानत हम देते हैं, आप हमारे अमान में। तो अल्लाह ताला ने वहाँ खौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने यहाँ पर ला तहज़न का लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप गम न करें। इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जान का 1% भी खौफ नहीं था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का गम लगा हुआ था। और गार सौर में जिस शान के साथ पहुंचे, साफ किया, साफ करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर वाली चादर उतारी और जो शराब का फाड़ के उसको बंद करते रहे। और एक शराब जो बच्चा जिस पर एड़ी रखी हुई थी, जहाँ पर सांप ने भी डस दिया था, सुबह जब बेदार हुए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तेरी ये ऊपर वाली चादर किधर है? कहा हजूर वो तो मैंने गार के शराब बंद करने के लिए, सफाई करने के लिए इस्तेमाल कर दी। अल्लाह ताला ने अजीब वहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तमन्ना पेश पूरी की। इसलिए कि बाद अहादीस में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्नाओं का जिक्र भी है, सहाबा इकराम की तमन्नाओं का जिक्र भी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया, आपकी क्या तमन्ना है? उन्होंने कहा मेरी तमन्ना ये है अन्नतु इला वजहि रसूलिल्लाह, कि हजूर के चेहरे को देखता रहूं बस। व इन्फाक़ु माली अला हुब्बि रसूलिल्लाह, मेरा माल हो हजूर की मोहब्बत पे खर्च कर दूं। और व इब्नती तहत रसूलिल्लाह, मेरी बेटी हो मैं हजूर को रिश्ते में पेश करूं। अल्लाह ने तीनों तमन्नाएं पूरी फरमाई कि 40,000 दिरहम सारा हजूर पे खर्च कर दिया। और फिर दूसरी ये कि अन्नतु इला वजहि रसूलिल्लाह, कि अल्लाह के नबी के चेहरे को देखता रहूं। और उलमा ने लिखा कि इस तमन्ना को पूरा करने के लिए गार सौर में 3 दिन ठहराया कि कोई दूसरा देखने वाला नहीं। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हजूर के चेहरे को देख रहे हैं। क्या अजीब, किसी ने कहा था कि तसव्वुर अर्श पर है, वक़्त सिजदा है जबी मेरी, मेरा अब पूछना क्या है, फलक मेरा ज़मीन मेरी। सारी कायनात का हुस्न सिमट कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की गोद पर पड़ा था। और अल्लाह ताला ने हिफाजती दीवार क्या कायम की, एक मकड़ी को जाला करने का हुक्म दिया। एक हदीस मुबारका में है कि रातों रात में एक दरख्त वहां पर उगा दिया गया और उस दरख्त की एक शाख पर कबूतर ने वहां पे अपना घोंसला बना के कबूतरी ने उसमें अंडे दे दिए। अब वो सुबह को देखते हैं कि जाला लगा हुआ, दरख्त उगा हुआ, गुजरने का तो खास रास्ता नहीं। उन्होंने कहा यहाँ कोई बंदा नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा हूँ यहाँ का हुजूर, अगर इसने पाँव की तरफ देखा ना, ये जो बड़ा है तो हम नजर आएंगे। कहा अबू बकर ये नहीं देख सकता, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ। और कुरान करीम ने कहा वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरूहा, हमने वहां पर अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों का पहरा लगा दिया। अब फरिश्तों के पहरे में कौन देखे, इधर से उधर नजर आता था। जैसे आजकल हमारे शीशे के ऊपर बाद दफा बारीक सा कोई वो वॉलपेपर लगा लेते हैं, अंदर से बाहर नजर आता है, बाहर से अंदर नजर नहीं आता। घर के अंदर से बाहर नजर आता था, लेकिन बाहर से अंदर नजर नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। इतने में एक काफिर ने वहीं बैठ कर पेशाब करना शुरू कर दिया। पर मैं अबू बकर, अगर हम इसको नजर आ रहे होते, ये हमारे सामने से होगी यहाँ पेशाब करना, इसको हम नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ताला ने हिफाजत के खास इंतजाम फरमाए। मैंने गुज़श्ता में भी अर्ज़ किया था कि हज़रत के मैं पूरे हालात में बयान कर सकता, वक्त कम है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एजाज़ जो दिया ना, इसका सिर्फ एक जुमला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, एक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत उमर फरमाया करते थे, अबू बकर की जिंदगी की एक रात एक दिन की नेकियां उमर की सारी जिंदगी की नेकियों से आसान था। हिजरत की रात और दिन को जब लोग मुर्तद होकर खड़े हुए थे, हजरत अबू बकर ने मुझे फरमाया था, अजब्बार फिल जाहिलियत व खब्बार फिल इस्लाम, कहा उस दिन का मुकाबला नहीं हो सकता, इस्लाम का मुकाबला नहीं हो सकता। सैयदा सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के सामने दिन लेटी तो चांदनी रातें नहीं थी, सितारे चमक रहे थे। तो इस दौरान हजरत सिद्दीक़ा आयशा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, ये आसमान के जितने सितारे चमकते हैं, किसी खुश नसीब की नेकियां इतनी भी हो सकती हैं? हजरत ने फरमाया हाँ होंगी। कहा किसकी होगी? फरमाया कि उमर की नेकियां इतनी होंगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चुप कर गई, जैसे बंदे को बिल्कुल खिलाफ तवक्को जवाब मिला। आयशा चुप क्यों कर गई? कहा कि अर्ज करने लगी, हुजूर मेरी उम्मीद ये थी कि आप मेरे बाप का नाम लेंगे, आपने उमर का नाम ले लिया। फरमाया शायद तेरे बाप की सारी जिंदगी की नहीं, सिर्फ हिजरत की रात की इतनी नेकी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की सारी जिंदगी की नेकियां, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की सिर्फ हिजरत की रात की नेकी। अल्लाह ने और जहां बहुत सारे सिफात अता फरमाए थे ना, उनमें एक इल्म ताबीर का फन भी दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला इल्म ताबीर में ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी करते थे। दो ख्वाब से रबत करता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ख्वाब की ताबीर पूछी। हजूर भी जानते थे, लेकिन कभी कभी जैसे उस्ताद अपने शागिर्द को कहता है चलो इसके इम्तिहान होने, देखते हैं कितना काबिल है,
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا ابوبکر میں نے خواب دیکھا ہے بلند جگہ پہ میں بھی چڑھ رہا ہوں تو بھی چڑھ رہا ہوں اکٹھے ہم دونوں چڑھ رہے ہیں لیکن میں تیرے سے 2 قدم 2 سیڑھیاں آگے چلا گیا بتا اس کی کیا تعبیر ہوگی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لگے حضور آپ میرے سے دنیا میں 2.5 سال پہلے چلے جائیں گے میرا انتقال آپ سے 2.5 سال بعد ہوگا. اور ٹھیک 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. ایک دن سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں کیا کاش مان کے 3 چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرے اور اس حجرے میں پہلا چاند ہے وہ زمین میں گیا دوسرا زمین میں تیسرا زمین میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر نہیں کی خاموشی اختیار کی. جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تدفین سے فارغ ہوئے فرمانے لگے بیٹا تیرے حجرے کا پہلا چاند پہنچ گیا کل 2 چاند اور آئیں گے اب کون ہوں گے وہ ظاہر حضرت ابوبکر عمر. حضور نے فرمایا تھا ہاتھ اللہ نبعث یوم القیامہ ایک دن ایک ہاتھ حضرت ابوبکر کے کندھے پہ رکھا ایک حضرت عمر کے کندھے پہ رکھا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم یوں اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نصیب کرے.